میں ایک بیمار آدمی ہوں۔ میں ایک غسیل آدمی ہوں۔ میں ایک بدصورت آدمی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا لیور خراب ہے، لیکن سچ کہوں تو مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، نہ ہی جانے کا ارادہ ہے، حالانکہ میں ڈاکٹروں اور دوائیوں کی عزت کرتا ہوں۔ میں بہت وہمی بھی ہوں۔ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، بس ضد میں۔ تم یہ نہیں سمجھو گے، لیکن میں سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے بس میرا ہی نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی میں اپنی ضد پر اڑا ہوں۔ میرا لیور خراب ہے تو خراب ہونے دو۔ ایسا میں 20 سال سے کر رہا ہوں۔ اب میری عمر 40 ہے۔ پہلے سرکاری نوکری کرتا تھا، اب نہیں۔ میں ایک بہت تنگ دل افسر تھا۔ میں لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا اور اس سے مجھے مزہ آتا تھا۔ میں نے کبھی رشوت نہیں لی، تو شاید بدلے میں اتنا حق سمجھا کہ دوسروں کو تنگ کروں۔ جب لوگ اپنے کام کے لیے میری میز تک آتے تو میں دانت بھینچ کر انہیں دیکھتا، اور اگر کسی کو دکھی کر پاتا تو بڑا سکون ملتا، اور میں ایسا کر بھی لیتا۔ زیادہ تر لوگ ڈرپوک ہوتے تھے، آخر وہ فریادی تھے، لیکن ایک افسر ایسا تھا جس میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کبھی جھکتا نہیں تھا اور اپنی تلوار کو زور زور سے زمین پر بجاتا تھا۔ میں نے اس سے 1.25 سال لڑائی کی، صرف اس تلوار کی وجہ سے۔ آخر میں جیت گیا اور وہ تلوار بجانا چھوڑ چکا تھا۔ لیکن یہ سب باتیں تب کی ہیں جب میں جوان تھا۔ پر جانتے ہو میری ضد کی اصلی وجہ کیا تھی؟ اصلی درد یہ تھا کہ میں جانتا تھا کہ میں اصل میں غصے والا انسان نہیں ہوں۔ میں بس یوں ہی لوگوں کو ڈرا کر مزے لیتا تھا۔ میں چاہوں تو غصے سے پاگل ہو سکتا تھا، لیکن اگر کوئی مجھے گڑیا کھیلنے کو دے دے یا میٹھی چائے پلا دے تو شاید میں پگھل جاؤں۔ بعد میں خود پر غصہ کرتا، راتوں کو شرم سے جاگتا رہتا، لیکن کرتا وہی۔ میں نے جب کہا کہ میں تنگ دل افسر تھا تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ میں بس مزے لے رہا تھا۔ سچ میں کبھی ظالم بن ہی نہیں پایا۔ میرے اندر اس سے الٹ کئی جذبات تھے جو ہمیشہ باہر نکلنے کو تڑپتے تھے، لیکن میں انہیں روکتا رہا۔ وہ مجھے ستاتے رہے، شرمندہ کرتے رہے، بیمار کر دیا۔ اب تم سوچ رہے ہو کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم کیا سوچتے ہو۔ میں تو کچھ بن ہی نہیں سکا، نہ اچھا، نہ برا، نہ ایماندار، نہ بے ایمان، نہ ہیرو، نہ کیڑا۔ اب میں اپنی تنہائی میں بیٹھا ہوں، خود کو یہی سمجھا کر کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بن سکتا۔ کچھ بننا بے وقوفوں کا کام ہے۔ ہاں، 19ویں صدی کے آدمی کی کوئی ٹھوس شناخت نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی کچھ بنتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ یہ میرا 40 سال کا تجربہ ہے۔ 40 سال بہت ہوتے ہیں، اصل میں یہ بڑھاپا ہے۔ 40 سے زیادہ جینا بری عادت ہے، غیر اخلاقی ہے۔ کون جیتا ہے 40 کے بعد؟ بتاؤ۔ میں بتاتا ہوں، بے وقوف اور نکمے لوگ۔ میں ہر بوڑھے آدمی کے منہ پر یہ کہہ سکتا ہوں، ان تمام سفید بالوں والے معزز لوگوں کو بھی، پوری دنیا کے منہ پر یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں خود 60 تک جیوں گا، 70 تک، 80 تک۔ رکو، ذرا سانس لینے دو۔ تم سوچ رہے ہوگے جناب کہ میں تمہیں ہنسانے آیا ہوں، لیکن تم غلط ہو۔ میں ویسا مذاقیہ آدمی نہیں جیسا تم سوچتے ہو، لیکن ہاں، تمہیں میری باتیں بے مطلب ہی لگ رہی ہوں گی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تم چڑ رہے ہو۔ اس لیے تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں، تو سنو، میں ایک کالجیٹ اسیسر ہوں۔ میں نوکری اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے روٹی ملتی رہے، بس اسی وجہ سے۔ لیکن پچھلے سال جب میرے ایک دور کے رشتہ دار نے مرتے وقت مجھے 6,000 روبل دے دیے تو میں نے نوکری چھوڑ دی اور اپنے کونے میں آ کر بس گیا۔ پہلے بھی میں اسی کونے میں رہتا تھا، اب تو جیسے وہیں چپک گیا ہوں۔
میری کوٹری شہر کے کونے میں ہے، گندی، چھوٹی، بے جان۔ میری نوکرانی ایک بوڑھی گاؤں کی عورت ہے، بے وقوفی کی وجہ سے چڑچڑی اور ہمیشہ اس سے بدبو آتی رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرزبرگ کا موسم میرے لیے ٹھیک نہیں ہے اور میرے جیسی معمولی حیثیت کے لیے یہاں رہنا مہنگا بھی ہے۔ مجھے یہ سب مشورہ دینے والے سمجھدار اور تجربہ کار لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ سب غلط ہیں۔ پھر بھی میں یہیں پیٹرزبرگ میں رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن کیوں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جاتا ہوں یا نہیں۔ اب بتاؤ، ایک شریف آدمی کس موضوع پر سب سے زیادہ دل لگا کر بات کرتا ہے؟ اپنے بارے میں۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنے بارے میں ہی بولوں گا۔ اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جناب، چاہے تمہیں سننے کی خواہش ہو یا نہ ہو، کہ میں ایک کیڑا تک کیوں نہیں بن سکا۔ میں یہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں ایک عام کیڑے کی طرح جی لوں، لیکن میں اتنا بھی نہیں کر سکا۔ میں قسم کھاتا ہوں جناب کہ زیادہ سوچنا ایک بیماری ہے، ایک اصلی گہری بیماری۔ آدمی کی روزمرہ کی زندگی کے لیے بس معمولی سمجھداری یا ہوشیاری کافی ہوتی ہے، اتنی ہی سمجھداری جتنی ایک عام آدمی کو ملتی ہے، آدھی یا شاید چوتھائی جتنی ہمارے اس بدقسمت 19ویں صدی کے پڑھے لکھے آدمی کو ملتی ہے، خاص کر اگر وہ پیٹرزبرگ جیسے شہر میں رہنے کی بدقسمتی لے کر پیدا ہوا ہو۔ دنیا کا سب سے بناوٹی، سب سے سوچ سمجھ کر بنایا گیا شہر۔ کچھ شہر قدرتی ہوتے ہیں اور کچھ زبردستی بنائے جاتے ہیں۔ اگر میرے پاس بس اتنی ہی سمجھداری ہوتی جتنی سیدھی سادی سوچ رکھنے والے لوگوں کی یا ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو صرف عمل پر یقین رکھتے ہیں، تو میری زندگی آسان ہوتی۔ لیکن میں جانتا ہوں تم سوچ رہے ہو کہ میں یہ سب صرف دکھاوے کے لیے لکھ رہا ہوں، مذاق اڑانے کے لیے، خود کو دوسروں سے الگ دکھانے کے لیے۔ شاید تم سوچ رہے ہو کہ میں بھی اسی طرح اپنی بے تکی اکڑ دکھا رہا ہوں جیسے وہ سرکاری افسر اپنی تلوار بجا کر دکھاتا تھا۔ لیکن بتاؤ جناب کہ کون ہے جو اپنی بیماری پر فخر کرتا ہے؟ کون اپنی کمزوری کو بڑھا چڑھا کر دکھانے میں مزہ لیتا ہے؟ حالانکہ آخر میں سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لوگ اپنی بیماریوں پر فخر کرتے ہیں، اور شاید میں سب سے زیادہ کرتا ہوں۔ اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری دلیل بے تکی ہے، لیکن پھر بھی میں پوری طرح مانتا ہوں کہ زیادہ سوچنے کی عادت، ہر طرح کی آگاہی ایک بیماری ہے۔ میں اس پر قائم ہوں۔ چلو اسے بھی ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت جب میں سب سے زیادہ حساس ہوتا ہوں، جب میں سب سے گہرائی سے خوبصورتی اور اچھائی کو محسوس کر سکتا ہوں، ٹھیک تبھی جیسے کوئی سازش ہو، میں نہ صرف برا محسوس کرتا ہوں بلکہ گھناؤنے کام بھی کر بیٹھتا ہوں۔ وہ کام جو شاید ہر کوئی کرتا ہوگا، لیکن مجھے ہمیشہ اسی وقت کرنے پڑتے ہیں جب میں پوری طرح جانتا ہوں کہ یہ نہیں کرنے چاہیے۔ جتنا زیادہ میں اچھائی کو سمجھتا ہوں، اتنا ہی میں اپنے کیچڑ میں دھنستا جاتا ہوں، اور جتنا ڈوبتا ہوں اتنا ہی ڈوبنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ یہ سب میرے لیے کوئی اتفاق نہیں تھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ میری سب سے فطری حالت ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہی میرا اصلی روپ ہے۔ یہاں تک کہ دھیرے دھیرے میرے اندر اس سب سے لڑنے کی خواہش ختم ہو گئی تھی۔ میں لگ بھگ ماننے لگا، شاید سچ میں ماننے لگا کہ یہی میری اصلی فطرت ہے۔ لیکن شروع میں جب یہ سب شروع ہوا تو میں نے کتنی تکلیفیں سہیں۔ میں سوچتا تھا دوسرے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے ہمیشہ اس سچائی کو اپنے اندر چھپا کر رکھا۔ مجھے شرم آتی تھی، شاید ابھی بھی آتی ہے۔ رات کو جب میں اپنے کندھے سے کونے میں لوٹتا پیٹرزبرگ کی سڑی گلی ہوا میں، تو مجھے صاف احساس ہوتا کہ میں نے پھر کوئی گھناؤنا کام کر دیا ہے۔ جو ہو چکا اسے مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اندر ہی اندر خود کو نوچتا رہا، اپنے آپ کو چیرتا، جب تک اس جلن اور شرم کی کرواہٹ ایک عجیب سی میٹھی تکلیف میں نہیں بدل جاتی، اور آخر میں سیدھے لطف میں، ہاں
لطف میں اس پر قائم ہوں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کیا اور لوگ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھاؤں، یہ لطف اپنے ہی سوال کو بہت گہرائی سے محسوس کرنے کا تھا۔ یہ اس احساس سے آتا تھا کہ میں اپنی آخری حد تک گر چکا ہوں، کہ یہ بھیانک تھا، لیکن یہی ہونا تھا کہ کوئی راستہ نہیں تھا، کہ میں کبھی بدل نہیں سکتا، اور اگر کوئی وقت اور یقین بچا بھی ہو جس میں میں بدل سکتا تو شاید میں بدلنا ہی نہیں چاہتا، اور اگر چاہتا بھی تو کچھ کرتا ہی نہیں، کیونکہ شاید سچ یہ تھا کہ بدلنے کے لیے میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اور سب سے بری بات، اصلی جڑ یہی تھی کہ یہ سب کچھ ایک حد سے زیادہ بیدار دماغ کے بنیادی اصولوں کے مطابق تھا، اور ان اصولوں سے پیدا ہونے والے جمود سے۔ بے وقوفی کی وجہ سے انسان نہ تو بدل سکتا تھا، نہ ہی کچھ کر سکتا تھا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی کمینہ ہے تو وہ اس کے لیے قصوروار نہیں، لیکن جب وہ سمجھ جائے کہ وہ واقعی کمینہ ہے تو یہ احساس اسے کوئی دلاسا نہیں دے گا۔ مگر چھوڑو، میں بہت بکواس کر چکا، لیکن سمجھایا کیا؟ اس عجیب سے لطف کو کیسے سمجھاؤں؟ لیکن میں سمجھاؤں گا، میں اس کی تہہ تک جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ پڑھنا لکھنا شروع کیا۔ میں مثال کے طور پر اپنی عزت کو لے کر بہت حساس ہوں۔ میں اتنا ہی شکی اور جلدی دل برداشت ہو جانے والا جتنا کوئی کبڑا یا بونا ہوتا ہے، لیکن قسم سے کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی مجھے تھپڑ مار دیتا تو شاید مجھے سچ میں خوشی ہوتی۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، شاید میں اس میں بھی ایک عجیب لطف ڈھونڈ لیتا، مایوسی کا۔ اور جناب، مایوسی میں سب سے گہرے لطف چھپے ہوتے ہیں، خاص کر جب انسان کو اپنی بے بسی کا شدید احساس ہو۔ اور جب کوئی تھپڑ مارتا تو وہ احساس کہ میں پوری طرح مٹی میں مل گیا ہوں مجھے پوری طرح نگل جاتا۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ کسی بھی طرح سوچ لو، آخر میں ہر بار میں ہی سب سے زیادہ قصوروار نکلتا۔ سب سے ذلت امیز بات یہ تھی کہ میری کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود میں قصوروار تھا، جیسے فطرت کے اصولوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، میں قصوروار تھا کیونکہ میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے زیادہ ہوشیار تھا۔ میں ہمیشہ خود کو دوسروں سے زیادہ ہوشیار مانتا آیا ہوں، اور کبھی کبھی یقین مانو مجھے اس بات پر شرم آتی۔ میں پوری زندگی اپنی نظریں پھیرتا رہا، کبھی بھی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکا۔ دوسری بات، اگر میرے اندر عظمت بھی ہوتی تو وہ میرے لیے اور بھی زیادہ تکلیف کی وجہ بنتی، کیونکہ وہ بیکار جاتی۔ میں کبھی بھی کوئی عظیم کام نہیں کر سکتا تھا، نہ معاف کر سکتا تھا، کیونکہ جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا وہ شاید فطرت کے اصولوں کے مطابق ایسا کر رہا تھا، اور فطرت کے اصولوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، نہ بھول سکتا، کیونکہ بھلے ہی یہ فطرت کی وجہ سے ہوا ہو، لیکن ذلت تو ذلت ہی رہتی۔ اور آخر میں اگر میں نے معاف کرنے کی بجائے بدلہ لینے کی سوچی بھی ہوتی تو بھی میں کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی کسی بھی چیز پر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، بھلے ہی میں وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ پر کیوں میں فیصلہ کیوں نہیں کر پاتا؟ یہی بتانے کے لیے اب میں کچھ اور الفاظ کہوں گا۔